بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اسلام کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، وہ اصطلاحات ایسے ہی چلی آ رہی ہیں مگر ان کے مفاہیم بدل دیے گئے ہیں۔ لیبل اوپر اسلام کا ہی ہے رہتا ہے اور جو نیچے اس کے مفہوم ہیں وہ بدل دیے گئے۔ خیر، میں بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رب ہونے کی، کہ اللہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریفیں اس لیے ہیں کہ وہ سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اب ہے تو پالنے والا، ہے تو رب، رزاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہم اس اصطلاح کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے، سمجھنے نہیں دیا گیا، اس طرف ہمیں آنے نہیں دیا جاتا، جس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہوا ہے۔ عقائد میں بھی اسی حوالے سے عقیدہ بھی غلط بن جاتا ہے اللہ کے بارے میں، اور بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب ہے، وہ کیسا رب ہے، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ غلط کیا سمجھ لیا کہ اس کا وعدہ ہے یا رزق دینا، تو وہ وہی رزق دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساتھ اس کو ملا لیں آپ، سورہ نجم کی آیت نمبر 48 ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہ یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ خیر اس کی جو تشریح ہے تھوڑی سی کی، وہ یعنی کسی کو اتنی تمنگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور کسی کو اتنا سرمایہ دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد بچ رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں کہ وہ غنی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ غنی ہے، اللہ سخاوت کرتا ہے، غنی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ غنی ہے۔ اگر اس میں بخیلی آ جائے تو پھر وہ غنی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں یہاں عقیدے کی بات، عقائد کی بات، مانتے ہیں کہ وہ غنی ہے، غنی بخیلی نہیں کر سکتا، بخیل نہیں ہوتا، تو معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ اپنی گلی میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، شہر میں دیکھ لیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کا حال دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، بہاول نگر دیکھ لیں، چشتیاں دیکھ لیں، پھر یہاں سے آپ تھر دیکھ لیں، اور سندھ کے جو اور شہر ہیں وہ دیکھ لیں، پھر پاکستان سے آپ دوسرے ملکوں کا موازنہ کر لیں، تو یہ اگر اللہ ہی دیتا ہے تو پھر یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہے برابر؟ غنی ہی نظر آتا ہے آپ کو ہر جگہ، دیکھتے نہیں ہیں آپ کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ جو پریشان حال ہیں، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک بنیادی چیز رزق کو بھی سمجھے، رزق کیا ہے؟ صرف دانہ پانی کا نام تو رزق نہیں ہے، یہ بھی رزق ہے۔ سمان زیست، اس کا صحیح ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ سمان زیست، زندگی گزارنے کا تمام سامان، اس کو رزق کہتے ہیں، اور اس کے دینے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے ہر جاندار کے لیے، اور وافر مقدار میں ہے۔ اس میں جو ہم نے غلطی کھائی ہے وہ یہی کھائی ہے، پیدا اس نے کیا ہے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، وہ پروڈیوسر ہے، پروڈیوس اس نے کر دیا ہے، مگر وہ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، وہ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے۔ اب دیکھیں قائد کی جہاں خرابی پیدا ہوئی کہ وہ کہیں سخی نظر آتا ہے، کہیں بخیل نظر آتا ہے۔
جو سخی ہوتا ہے اگر اس میں بخل آ جائے تو وہ سخی نہیں کہلاتا، سخی اس میں بخل آ ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے بارے میں بندہ تو چلو اس کا مزاج تبدیل ہو، اللہ کی ذات تغیر نا آشنا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، محال ہے، نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ لیں اللہ کے بارے میں، باقی معاملات میں بھی آپ کو کام آئے گی کہ اللہ تغیر نا آشنا ہے، تبدیل نہیں ہوتا اس میں کچھ بھی، وہ ہر جگہ ایک جیسا ہے، ہر جگہ ایک جیسا ہے، ایک ذات ہے اور جگہ ایک جیسی ہے، کہیں اللہ کم کہیں اللہ زیادہ، ایسا نہیں ہے، کہیں اللہ زیادہ سخی کہیں اللہ کم سخی، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں صرف یہی سخی اور بخیل کی بات، علامہ اقبال کا ایک شعر اللہ کے بارے میں بخیل کہنا مطلب یہ بے ادبی، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کیا کریں، کہنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، کیونکہ پیاسا بندہ ہے اس کو چند قطرے پانی کے آپ دے دیں، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے رزاقی نہیں ہے۔ اللہ تو رزاق ہے، وعدہ ہے اس کا، پھر ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ایسی باتیں کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں اپنے عقائد غلط بناتے ہیں؟ کیوں اللہ پر الزام لگاتے ہیں؟ اب جتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ اس کی تشریح بھی جو ہے، کسی کو تونگری دے دیتا ہے، وہ بھائی کیسے دے دیتا ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے، کرنے والی ہے کہ اللہ پروڈیوسر ہے، اللہ نے رزق اتنا پیدا کر دیا ہے، جتنے بھی جاندار ہیں کھانے کھائیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ وہاں ہم اور بہت سارے جھنجھڑوں میں پڑ جاتے ہیں اور بہت ساری باتوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے اس کی قسمت میں ہی یہ لکھا تھا، وہ بھی ہمارا غلط عقیدہ، وہ اس کا جی اب ایسے ہی لکھا تھا موت آنی ہے، وہ بھی ہمارا غلط عقیدہ، ہمارا تو بھوک سے ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ رزق میں نے دینا ہے، اتنی بات تو واضح ہے نا۔ پھر اس کی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، حکمتیں ہیں، اس کو بھوکا مارا، یہ اس کی کوئی حکمت ہوگی، کچھ حکمتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، بیان کر دیتے ہیں، یہ حکمت ہوگی، کوئی نامعلوم ہوتی ہیں، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانے۔ تو یہ گمراہی ہے، اس کو میں کہوں گا یہ گمراہی ہے، سمجھنا نہیں بات کو، اصل کی طرف نہیں آنا، نہیں آنے دینا، پھر قائد بہت سارے بدل جاتے ہیں جب اصل کی طرف آئیں گے۔ اصل اس میں کیا ہے کہ اللہ پروڈیوسر ہے، ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹ نظام نے کرنا ہے۔ آپ کو بھوک سے مرا ہے تو اللہ نے نہیں مارا، یہ اس غلط نظام کی وجہ سے اب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کے بل بڑھ گئے، کیا ہو گیا؟ ہمارا رزق تنگ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو یہ رزق پھر کس نے دیا ہے؟ جب بجلی کے بل بڑھ گئے، پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، 15 دن کے بعد بڑھ گئی، 7 دن کے بعد بڑھ گئی، اب تو ایسا ہی معاملہ چلتا ہے، پٹرول ہر 15 دن کے بعد اگر بڑھتا ہے تو ہمارا رزق تنگ نہیں ہو جاتا، مشکل نہیں آ جاتی؟ یہ کیا ہے؟ میں پھر وہی دعوت دیتا ہوں کہ غور و فکر سوچا کریں کہ ہمارا رزق یہ تنگ کرنے والے کون ہیں۔ اگر یہی تصور جو ہمیں دیا جاتا ہے کہ اللہ ہے رزق دینے والا اور اللہ ہے پالنے والا، اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اصل کی طرف نہیں جا پاتے، ہم جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑ نہیں پاتے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے میرے بھائیوں، یہ وہ جو مالدار ہیں اور یہ جو عقیدہ بنانے والے علماء کرام ہے، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے مل کے یہ عقیدہ بنایا ہے، یہ مل کے بات کی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے، پختہ کی ہوئی ہے لوگوں میں۔ غریب بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، کیا آ کے مانگتا ہے، اس سے نفس اس کی جاتی ہے، لیکن ساتھ بس یہ دن ہیں، اللہ نے پھیرے ہیں، اللہ نے ایسا کر دیا ہے، اللہ نے ایسی ونڈ کر دی ہے، الزام پھر اللہ پر ہی۔ غریب ہے، مانگ رہا ہے، اتنا شعور نہیں آنے دیا گیا، یا شعور نہیں ہے اس کو، وہ الزام اللہ پر ہی دے رہا ہے، اللہ نے ایسا کر دیا ہے۔
تو میرے بھائیوں اب دیکھیں، اگر الزام اللہ پر نہ آئے اور بات بھی کلیئر ہو جائے، یہ قیدہ ٹھیک ہے یا وہ قیدہ ٹھیک ہے کہ جس میں اللہ پر الزام آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ بھوکے مر رہے ہیں، اللہ نے کر دیا ہے، اللہ کہیں آپ کو بخیل بھی نظر آ رہا ہے، ظاہر جس نے نہیں دیا اللہ ہی دیتا ہے، یہ طے ہے کر لیا کہ اللہ نے دینا اور کسی کو نہیں دیا، کم دیا، تو اللہ پر آ گیا نا الزام۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے، رزق پیدا کیا ہے، وہ وسائل آپ کے سامنے ہیں، کس طرح پیدا ہوتا ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ دانے کو پودا بناتا ہے اور درخت بناتا ہے، آگے سب کچھ چلتا ہے، زمین ایسی بنائی ہے جس میں یہ پرورش پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں خدا کے واسطے کہ ایک تو ہم اپنے اگر قیدہ ہی ٹھیک نہ ہوا اور اللہ کے بارے میں قیدہ ٹھیک نہ ہوا تو باقی ایمان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم تبلیغیں کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، وہ کدھر جائیں گی اگر ہمارا قیدہ ہی ٹھیک نہ ہوا؟ اللہ کے بارے میں یہ قیدہ، اب نہ کہیں اللہ کو بخیل، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے اور اس کو رزق نہیں دیا تو اللہ کو پھر کیا کہیں گے آپ؟ کہ کہہ نہیں سکتے، وہ نظر نہیں آتا، اس کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بخیل ہے وہ، اس نے نہیں دیا، اس کی مرضی، پھر ڈال اسی پر دیا، اس کی مرضی، اس میں حکمت ہوگی کوئی، اس کیا حکمت ہوگی بھائی؟ پھر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں دوسری بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ وہ غنی نہیں ہے، وہ غنی نہیں ہے، حالانکہ وہ غنی ہے، پھر رزق کیا دینا اس کا؟ پھر رزق نہیں دینے والا تو نہیں دیا نا اس کو، تو یہ بات نہیں ہے، بات کو سمجھیں، بات یہ ہے کہ پیدا کیا ہے اس نے، وعدہ اس نے، اس کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں کمی کوئی نہیں آئے گی، تقسیم تم نے آگے کرنا ہے۔ تو یہ جو اب تقسیم ہو رہا ہے یہ نظام سرمایہ داری ہے، یہ یہودیوں کا لایا ہوا نظام ہے، یہ ہم سوچتے ہی نہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، ایمان کے پتہ نہیں کس درجے میں ہیں ہم۔ تو یہ بات میں سرے دست لمبی بات ہوگی، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر سخی ہے تو بخیل نہیں ہو سکتا، اگر بخیل ہے تو پھر سخی نہیں ہو سکتا، وہ سخی ہے، یہ بات طے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور وہ رزق پیدا کرنے والا، دینے والا، یہ بھی قرآن میں اس کا وعدہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے بارے میں اپنا ایمان درست کریں، اور جو خرابی کی اصل جڑ ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ جب اس کو ایڈریس نہیں کریں گے وہ خرابی دور نہیں ہوگی، اسی طرح ہی غربت پھیلتی جائے گی، غریب مرتے رہیں گے، یہ عمرہ یاشیاں کرتے رہیں گے، خلاف تو بات بہت کرتے ہیں، ایمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ آئی پی پیز کا رونا روتے ہیں، روئیں، یہ بدماشوں نے یہ کیا ہے، ان پر مقدمات بننے چاہیے، ان کو پھاہے لگانا چاہیے، ان کی وجہ سے یہ بجلی اتنی مہنگی ہوئی ہے، آئی پی پیز کی جو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان میں یہ بجلی اتنی مہنگی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ نواز شریف، بے نظیر زرداری نے یہ پلانٹ سارے لگائے ہیں، ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ رزق اس کی وجہ سے ہمارا تنگ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لالے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے، بجلی کا بل دیں یا بچوں کی فیس سے دوائیوں کا کو بندوبست کریں، کیا کریں، کیسے کھائیں، کہاں سے کھائیں؟ تو بھائی میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے اصل خرابی کی جڑ، اور یہ ایمان بنا دیا گیا، جو چیز ایمان دین بنا دیا جائے اس پر کون بولے؟ اگر کوئی بولے تو کہیں گے یہ توہین مذہب کر رہا ہے، توہین دین کر رہا ہے، یہ دیکھو اللہ کے پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ بخیل ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا اللہ بخیل ہے، اللہ سخی ہے، مگر جو تمہارا عقیدہ تم نے بنایا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بخیل ہے، کہ اللہ بھوکا مار رہا ہے لوگوں کو۔ اللہ کا پھر کیا وعدہ ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں؟ میں عرض کر چکا ہوں ایک اور جگہ، ہم رزقن کریم، باعزت روٹی دیں گے، جب اس کے نظام کے تحت، سمجھیں، اس کے نظام کے تحت رزق تقسیم ہوگا، سب کو ملے گا۔ کیا ہے؟ سوچنا نہیں ہے، اس کی طرف آنا ہی نہیں ہے، اسی میں جو یہودیوں کا نظام ہے اس میں ہی پابند کاری کرتے جانا ہے، یہ اس کو پابند لگا لیا، یہ لگا لیا، یہ کر لیا، لو جی اس کو اسلام بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، قائد ہی ایسے بنا دیے گئے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، بس یہی بات بتانی ہے، جو سخی ہے وہ اگر اس میں بخل پایا جاتا تو وہ سخی نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، تغیر ناشنا ذات ہے، وہ سخی ہی سخی ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں اور اصل مسئلے کی طرف جانے کی کوشش کریں،
اور پھر ہی مسئلے حل ہوں گے۔